قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، آج کا یہ دن ذی الحجہ کا 9واں دن ہے. ذی الحجہ یعنی حج کا مہینہ، جس مہینے میں ساری دنیا سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے پاس جمع ہوتے ہیں اور حج کا اہم ترین فریضہ انجام دیتے ہیں. تو اس مہینے کا جو 9واں دن ہے اور 9ویں تاریخ ہے، اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس 9ویں تاریخ میں سارے حاجی مکہ المکرمہ میں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور وہ دن بڑی برکتوں کا ہے. وہاں بھی حاجیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اترتی ہیں اور دنیا بھر میں جہاں بھی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ آتی ہے تو وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج العرفہ، حج تو اصل میں عرفہ کا دن ہی ہے، یعنی عرفے میں ٹھہرنا یہ اصل حج کا سب سے بڑا فرض ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زوال آفتاب کے بعد سے، دوپہر کے بعد سے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک، وہاں پر عرفہ کے میدان میں حاجی کو کم از کم 1-2 منٹ کے لیے رکنا ضروری ہے. اگر کسی بندے کو عرفات کے میدان میں رکنا نصیب نہیں ہوا تو پھر اس کا حج ہی نہیں ہوا، اسے اگلے سال دوبارہ آ کے حج کرنا پڑتا ہے. عرفے کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، اسی دوران قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنا انعام میں نے پورا کر دیا ہے. تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین مذہب کے طور پر، دین کے طور پر میں نے پسند کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان بشارت عرفے کے دن، عرفے کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو یہ سنایا کہ آج اسلام کا جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارنا چاہا اور جو 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، وہ آج پورا ہو گیا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم عرفہ، کہ عرفے کے دن کا روزہ جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھے تو میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے 1 سال کے پہلے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف کرتا. تو آج یہ عرفے کا دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ جمعے کا دن بھی ہے. بڑی فضیلتیں اس دن کے اندر جمع ہو گئی ہیں، بڑی برکتیں جمع ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن خصوصی طور پر بندوں کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن انسان کی جتنی مغفرت کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو جتنا معاف کرتے ہیں، سال بھر میں اتنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں کرتے. بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ شب قدر میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس سے
زیادہ رحمتیں عرفے کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ دن بڑی برکت والا دن ہے اور بڑا مبارک دن ہے، اور اس کے برکت میں اضافہ اس طور پر ہو گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کا دن بھی شریک ہو گیا ہے۔ اس لیے آج کے دن کو ہم جتنا عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، درود میں، دعاؤں میں خرچ کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلا دن ہے وہ مسلمانوں کا، دین اسلام کا بہت ہی بابرکت دن ہے۔ کل کے دن مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے عظیم الشان قربانی کا ایک یادگار دن مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی بلند مقام و مرتبے پر فائز فرمایا۔ اللہ کے یہاں ان کا بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے تقریباً قرآن مجید میں 25 سے 26 مقامات پر اور جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ وہ وقت یاد کرنے کا ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ان کو چند باتوں میں آزمایا، اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم تم نے ہمارے آزمائشوں کو مکمل کیا اور ہمارے امتحانوں میں تم کامیاب ہوئے ہو، جس کے نتیجے میں آپ کو سارے لوگوں کے لیے پیشوا اور امام اور مقتدا اور رہنما اور رہبر بناؤں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و فضیلت نصیب فرمائی اور وہ مرتبہ ان کو عطا فرمایا کہ صرف دین اسلام میں نہیں بلکہ یہودیوں کے پاس بھی، عیسائیوں کے پاس بھی، حتیٰ کہ مشرکین کے پاس بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مقتدا اور رہنما اور رہبر کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبیوں کو بھیجا وہ سارے کے سارے آپ ہی کے خاندان میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 1,24,000 انبیاء جو بھی دنیا میں آئے ہیں، اس میں سے مشکل سے 10-15 کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں نبیوں کا سلسلہ چلا، پھر دوسری طرف حضرت اسماعیل جو تھے ان کے خاندان میں سب سے اخیر میں خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے سلسلے میں پیدا ہوئے اور ان کے خاندان میں ہمارے نبی تشریف لائے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الانبیاء بنایا، یعنی سارے انبیاء کے باپ ہیں، وہ جد امجد ہیں، نبوت کا سلسلہ ان کے گھر سے چلا ہے، ان کے خاندان میں نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر قیامت تک جو ہدایت بھیجنی تھی اللہ نے حضرت ابراہیم کے خاندان کو اس کے لیے چنا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم کو کیوں عطا کیا؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ان کے پروردگار نے حضرت ابراہیم کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں، بڑے بڑے امتحانوں میں ان کو جانچا، اور ان امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے، اور ان آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور سے کامیاب
جو ہے پرستار نہیں، بلکہ ان کا گھرانہ تو شرک اور کفر کا گڑھ ہے. ان کے باپ اعظم وہ کہنا چاہیے کہ وہ پنڈت ہیں، پروہت ہیں، اور بتوں کو بنانے والے، بتوں کو تراشنے والے. ان کے گھر سے کفر پھیل رہا ہے اور وہ کفر کا گڑھ بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول سے اس کی مخالفت لینی پڑی، اپنے باپ سے ان کو مخالفت ماننی پڑی. پھر اس کے بعد جب چرچا ہوا ان کی دینداری کا، ان کے توحید کا، اللہ کی وحدانیت کی، جب انہوں نے بات کہی تو ان کا گھر بھی ان کے خلاف، ان کا خاندان ان کے خلاف. اور بات پھیلتے پھیلتے جب بادشاہ وقت تک پہنچی تو حکومت وقت ان کے خلاف، ساری زمین ان کے خلاف تنگ ہو گئی. ہر ایک سے انہوں نے لڑائی اور مصیبت مولی اور مخالفت انہوں نے مول لی. کس لیے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر. اور لوگوں نے بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچا کہ ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک کر جلا دینا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اس کے لیے انہوں نے تیار کر لیا. اور جب انہوں نے اتنی بڑی آگ دہکائی اور اس کے اندر لوگوں نے ان کو ڈالنا چاہا تو وہ اپنے آپ کو اس کے لیے انہوں نے پیش کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، لیکن آگ میں گرنے سے پہلے حضرت ابراہیم تو اپنے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر چکے تھے کہ میری جان تو مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دینی ہے اور مجھے اس آگ میں جل جانا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، خدا کی وحدانیت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز مجھے نہیں کرنا. اس کے لیے تو پوری طرح تیار ہو چکے تھے. وہ تو آگ میں گرنے ہی کے ارادے سے گئے تھے، ان کو اسی ارادے سے ڈالا بھی جا رہا تھا. وہ تو اللہ کا کرشمہ ہوا، اللہ کی قدرت بیچ میں آ آئی اور اس نے کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ تو اس ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. جب وہ آگ ان کو جلا نہیں پائی تو پھر حضرت ابراہیم کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو در بدر کر دیا گیا، گھر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، کنبہ چھوڑ کر ان کو باہر نکال دیا گیا عراق کی سرزمین سے. پھر وہ مصر کی سرزمین پہنچے تو وہاں پھر ان کے ساتھ آزمائشیں آئیں. ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے ساتھ کچھ غلط ارادہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کی مدد فرمائی. اس کے نتیجے میں بادشاہ نے ان کو اپنی ایک باندی یا اپنی بیٹی ان کو دے دی جن کو حضرت سارہ کہتے ہیں، حضرت حاجرہ کہتے ہیں. پھر وہاں سے اللہ نے حکم دیا اپنے بیوی کو اور حضرت حاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے حضرت اسماعیل کو، یہاں سے تم ہزاروں کلومیٹر دور مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد ہے، نہ کوئی جانور وہاں بستا ہے، ایسی جگہ تم لے جا کے اپنے لخت جگر کو چھوڑ دو. دیکھ رہے ہیں آزمائشوں کا سلسلہ ہے، آزمائشوں کا ایک لمبا تسلسل ہے. اور جب وہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جو بڑھاپے کا سہارا تھے اور دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے جن کو حاصل کیا تھا، تو جب وہ کسی قابل ہوئے اور 12-13 برس کے عمر کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی سخت حکم حضرت ابراہیم کو دیا اور کہا کہ تم کو اپنے اس لخت جگر کو ہمارے نام پر قربان کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی، جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ جنہوں نے قربان کر دیا تھا، آپ سوچ کے دیکھیے بڑھاپے کی اولاد اور وہ اکیلا زندگی کا سہارا اور جس کو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے لیا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تو باپ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا بھی اس کے لیے تیار ہو گیا. اب یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا زور لگا دیا، جو ان کے بس میں تھا انہوں نے پورا کر دیا. بیٹے کو اوندھا لٹا دیا، اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی اور ہاتھ میں چھری لے کر پورے زور سے انہوں نے چلانا شروع کر دیا. یہاں بھی اللہ کا وہ کرشمہ ظاہر ہوا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل تو بچ گئے اور ان کی جگہ پر
ایک بیٹا اللہ نے اتارا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْعَظِيمُ۔ تمہارے امتحانوں میں، تمہارے آزمائشوں میں یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں آج ہم آپ کو لوگوں کا مقتدی بناتے ہیں، لوگوں کے لیے رہبر بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے راستے سے جو ہٹے گا وہ اپنے آپ ہی کو حماقت میں ڈالے گا، اپنا ہی وہ نقصان کرے گا، اپنے ہی کو غارت کرے گا، اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا اور آخرت میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو اس وقت جب حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا اے ابراہیم تم ہمارے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دو، اپنے آپ کو پورے طور پر ہماری اطاعت میں دے دو، ہمارے فرما بردار بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میں اس کے سامنے اپنے آپ کو پورے طور پر حوالے کرتا ہوں۔ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میرے اولاد بھی حاضر ہے، میرا گھرانہ بھی حاضر ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اور ان سب کو میں خوشی خوشی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم الشان وہ امتحان تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنے آپ کو خدا کے بندے کہتے ہو، خدا کا فرمانبردار کہتے ہو، یہ مانتے ہو کہ جو دیا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جان تمہاری اللہ کی دی ہوئی ہے، مال تمہارا اللہ کا دیا ہوا ہے، اولاد تمہاری اللہ کی دی ہوئی ہے، زمینوں کی بادشاہت خدا کے لیے ہے، آسمانوں کی بادشاہت خدا کے لیے ہے، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، ہر چیز کا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ ہی مالک ہے، وہ جیسا چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ تو تم کو بھی اپنی فرمانبرداری کا ثبوت ابراہیم کے نقش قدم پہ، اسماعیل کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پیش کرنا ہے، اور اپنے جانوں کی قربانی کا تو تم سے مطالبہ نہیں کرتے، تمہارا ایمان تو اتنا مضبوط نہیں جتنا کہ ابراہیم کا ایمان تھا، تمہارا ایمان تو ایسا نہیں جیسے اسماعیل کا ایمان تھا، لیکن اتنا تو تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے مالوں میں سے تم بہترین مال کا انتخاب کر کے اللہ کے لیے اس کو قربان کرو۔ اللہ نے امت مسلمہ پہ اس کو ضروری قرار دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، ہم یہ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد اور تمہارے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ضروری قرار دی۔ قربانیاں تو ہر نبیوں نے دی، اللہ کے چاہنے والوں نے دی، اللہ کے پیغمبروں نے دی، اللہ کے ولیوں نے دی، ہر چیز اللہ کے لیے انہوں نے قربان کیا، لیکن حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی جو قربانی ہے وہ بڑی نرالی ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے، ان کا جو نمونہ ہے وہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑا حیرت انگیز ہے، بڑا عبرتناک ہے، اور ان کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے فرمانبرداری تو ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے پیش کی۔ بہت سارے لوگوں کو قربانی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی دن میں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں بیچارے جن کو جو اسلام ہی کو نہیں مانتے، تو ان سے بات کرنا تو مشکل ہے، ان کو سمجھانا تو مشکل ہے کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندے کا کیسا عجیب و غریب تعلق ہوتا ہے، اسلام کیا سوچتا ہے، اس کی کیا تھوری ہے، اس کا کیا سوچ ہے، وہ ان لوگوں کو بتانا مشکل ہے جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسرے مذہبوں کے ماننے والے ہیں، عیسائیوں کے مذہب میں قربانی ہے، یہودیوں کے مذہب میں قربانی ہے، افسوس تو اس کا ہے کہ ہندو مذہب کے اندر بھی قربانی کا تصور
ہے، لیکن ان کے بڑوں نے اس بات کو چھپا دیا۔ لاکھوں کروڑوں ہندو ایسے ہیں جو آج بھی اپنے بتوں کے نام پر بلی چڑھاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں چڑھاتے ان لوگوں کو بھی اپنے مذہب کی صحیح حقیقت نہیں معلوم ہے، وہ اپنے مذہب کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر قربانی کا تصور موجود ہے، لیکن ہم کو سمجھنا یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا اپنے بچے کو لے جا کے قربان کرو، تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا جو حکم ہے یہی کون سا عقل میں آنے والا ہے؟ اسلام کا تو حکم یہ ہے میدان جنگ میں سامنے اگر کوئی بچہ ہو، عورت ہو، تو جنگ کے میدان میں بھی بچے کو مارنے کا حق نہیں ہے، عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے اس لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، تو بھائیوں یہ جو حکم اللہ نے دیا تھا یہ کس کی عقل میں آنے والا ہے؟ لیکن اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی عقل کا بندہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہمارے عقلوں میں ایک بات آئے کہ نہ آئے، لیکن اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی عقل کا بندہ ہے، اپنی خواہشات کا بندہ ہے، اپنے نفس کا بندہ ہے، یا اللہ کی بندگی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اقرار کیا ہے۔ اور سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا آسان بھی ہے کہ بھئی جب ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض تو جب ہے جب ہم یہ سوچیں کہ یہ جان ہماری جان ہے، یہ جو ہے چیز ہماری چیز ہے، لیکن جب مسلمان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اے مسلمانوں جو تم قربانی کر رہے ہو اس قربانی کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اس قربانی کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تو تمہارے دل کی وہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم اس قربانی کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی صرف ایک جانور کو لے کے ذبح کرنے کا نام نہیں، روزانہ ہزاروں لاکھوں جانور کٹتے رہتے ہیں، قصائی کی دکان میں کٹ رہے ہیں، قصاب کی دکان میں کٹ رہے ہیں۔ ہم ایک جانور بازار سے خرید کے اپنے گھر لے کے آئے تو قصاب کی دکان میں کٹنے کے بجائے ہمارے گھر میں کٹ دیا۔ مقصد یہ نہیں ہے، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے۔ قربانی کے ذریعے سے اللہ وہ اسلام کی روح ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، فرما برداری کا وہ آخری جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جانور کے گردن پہ چھری نہیں، بلکہ اس سے پہلے اے مسلمانوں اپنے خواہشات پر بھی چھری چلاؤ، اپنے جذبات پر بھی چھری چلاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تم کو دیا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرنے کا عزم و ارادہ کرو، جب جا کے تمہاری قربانی بھی خدا کی نظر میں قربانی ہے۔ اگر یہ بات تمہارے دلوں میں نہیں پیدا ہوئی، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، بلکہ ایک جانور کو تم نے ذبح کر دیا، تو یہ جانور تم نے ذبح کیا ہے وہ تو تمہارے پیٹوں میں جانے والا ہے، اللہ کو یہ چیز کچھ ملنے والی نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ نماز کی ایک صورت ہے، ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ نماز کی صورت ہے۔ روزے کی ایک صورت ہے کہ صبح سے شام تک کھانے سے پینے سے دوسرے خواہشات سے بچ کے رہے، یہ صورت ہے روزے کی۔ لیکن روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ اللہ نے جائز چیزوں سے بچایا تو ناجائز چیزوں سے بچنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے، یہ روزے کی روح ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ بندگی کا اظہار ہے، غلامی کا اظہار ہے، خدا کی بڑائی کا اقرار ہے۔ ایسے ہی قربانی کی ایک صورت ہے، قربانی کی صورت یہ ہے جانور خرید کے لاؤ اور اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کر دو، لیکن قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کی روح یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، یہ قربانی کی روح ہے۔
لیکن یہ بات ہمارے ذہنوں سے مس ہو جاتی ہے، پسر جاتی ہے۔ ہم اس کو قربانی کرتے وقت اس کی روح کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے، بھائیوں، اس قربانی کا پورے طور پر ہم کو فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو گنجائش دی ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وجد سعة فلم يصحي فلا يقربن مصلانا۔ اللہ نے جس کو گنجائش دی ہے پھر بھی وہ اللہ کے نام پہ قربانی نہ کرے، اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کی عید میں اس کو شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے غریبوں سے نہیں پوچھا، اللہ نے فقیروں سے نہیں پوچھا، جن کے پاس گنجائش نہیں ہے اللہ نے ان کو نہیں کہا بھائی جب دیا ہوا خدا کا موجود ہے تمہارے پاس تو پھر کیوں نہیں دیتے اللہ کے راستے میں؟ پھر کس چیز کی خوشی منانے کے لیے تم آ گئے؟ تو عجیب عجیب لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں۔ بہت سے لوگ تو کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی یہ شادی ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے نوجوان کما رہا ہے، پیسے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ہیں، لیکن قربانی نہیں کرتا، یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ قربانی شادی ہونے کے بعد کرنا۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ قربانی کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا ہو، جو اس کے کھانے پینے اور ضرورت سے زائد اور قرض کو ہٹا کر اتنا پیسہ ہو جس سے وہ 612 گرام چاندی خرید سکتا ہو، تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ چاہے 2 دن پہلے پیسہ ہمارے پاس آیا ہو، چاہے 1 دن پہلے آیا ہو، جس کے پاس اتنا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، جس میں وہ 612 گرام چاندی جو آج کل کے ریٹ کے حساب سے 65 سے 70 ہزار کے بیچ میں آتی ہے، اتنا ضرورت سے زائد سامان ہمارے پاس ہے تو پھر ہمارے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ گھر سے زائد گھر ہے، یہ فلیٹ زائد ہے، یہ زمین زائد لے کے چھوڑے ہیں، گھر میں گاڑیاں ضرورت سے زائد ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں گھر میں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال کی نہیں ہے، ان سب کی قیمت اگر پہنچتی ہے اتنی تو پھر اس بندے کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں لیکن ہر سال نہیں کرتے، یہ 1 سال کرتے ہیں 1 سال چھوڑتے ہیں، بولتے ہیں گزشتہ سال ہی کرے تھے اس لیے پھر اگلے سال دیکھیں گے۔ تو بھائیوں، جب اللہ نے دیا ہے ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے جس بندے کو اللہ نے پیسہ دیا۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ سارے گھر کی طرف سے 1 بکرا کافی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بعض لوگ اسے پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثوں میں ایسی بات ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جو میں نے حدیث ابھی پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وجد سعة، جس شخص کے پاس بھی قربانی کی استطاعت ہے، چاہے وہ گھر میں 1 بندے ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، جس کے پاس بھی پیسہ ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ چاہے وہ بیوی کے پاس پیسہ ہو، چاہے بیٹی کے پاس ہو، چاہے بہن کے پاس ہو، یا باپ کے ساتھ بیٹا بھی کما رہا ہو، تو جس کے پاس بھی استطاعت ہے ہر بندے کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ پورے گھر کی طرف سے 1 بکرا کافی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب سب کو دیا ہے تو سب کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے نام کی قربانی نہیں کرتے، مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنا فرض ادا کرو۔ اپنا واجب ادا کرنے سے پہلے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر مرحومین کی طرف سے آپ دے بھی دیے تو اپنی جو واجب قربانی ہے وہ تمہارے ذمہ ضروری رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی پوچھ ہوگی اور گنہگار ہوگا انسان۔ اس لیے مرحومین کی طرف سے بعد میں ادا کرنا ہے، پہلے اپنی طرف سے ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگر پیسہ بچتا ہے، گنجائش ہے تو ضرور اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کرو، اور گنجائش ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 بکرے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے، اور حضرت علی کو حضور نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے نام سے قربانی کرتے رہنا۔ تو علماء فرماتے ہیں پہلے اپنے نام سے کرو اگر اللہ نے تم کو گنجائش دی ہے،
اپنے نام سے نہ کر کے دوسرے کی طرف سے کرنا غلط ہے اور واجب تمہارے ذمے میں باقی رہتا ہے. پہلے اپنے نام سے کرو، پھر اللہ نے استطاعت دی ہے مرحومین کی طرف سے کرو، پھر اللہ نے گنجائش دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے نام پہ لٹائے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جو بندہ خوش دلی سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اپنے رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں. تو مرحومین کی طرف سے کرنے کی بہت بڑی غلطی چلتی ہے. اپنی طرف سے پہلے کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف سے کرنا ہے. اسی طرح اور بہت ساری غلطیاں لوگ اس موقع پر کرتے رہتے ہیں. مثلا کہ قربانی کا جو جانور ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جو خریدیں اور جو ہم اس قربانی کے فریضے کو ادا کریں اللہ کا فرض سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اسے خریدیں اور اس کے ارادے سے قربانی کریں. گوشت کھانے کی نیت سے اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں ادا ہوتی. بلکہ اگر بڑا جانور کسی نے خریدا اس میں 7 حصے ہیں، یہ ایک بندے کا بھی ارادہ یہ تھا کہ میں گوشت کھانا ہے مجھے، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنا نہیں، اللہ کو خوش کرنا نہیں، گوشت کھانے کا اگر کسی کا ارادہ ہے تو 7 افراد میں سے کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوتی. اس لیے اپنی نیتوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کہ ہم اللہ کا ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اپنی نیتوں کو درست کریں. اور اس کے بعد جو قربانی کے بعد جو گوشت ملے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس میں 3 حصے کم از کم کریں کہ اب ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ غریبوں کو اور مسکینوں کے لیے اس کے اندر اٹھا کے رکھیں. ہاں اگر کسی کا کنبہ بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، اس کے لیے گوشت ناکافی ہے تو پھر وہ اپنے لیے بھی زیادہ رکھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ 3 حصے کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے اور بہت برکت کی بات ہے. اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جانور قربان کرنے کے بعد اس کا چمڑا یا اس کی بوٹی یا اس کا گوشت اٹھا کے قصاب کو اجرت میں دیتے ہیں. قصائی کی اجرت میں گوشت دینا اور چمڑا اور دوسری چیزیں دینا جائز نہیں ہے. قصاب کو الگ سے اجرت طے کرو، اس کی جو اجرت ہے وہ الگ سے دو، اس کے بعد آپ اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو اٹھا کے دے سکتے ہیں. لیکن اپنے جانور قربان کیے ہوئے جانور میں سے اٹھا کے قصاب کو اجرت کے طور پر دینا یہ درست نہیں ہے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت پاکی صفائی کا سب سے زیادہ لحاظ رکھیں. کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو اور دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے. قربانی کرنا واجب ہے. ہمارے قربانی کے جانور کے خون سے یا اس کی گندگی سے اگر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے یا دوسرے برادران وطن کو تکلیف ہوتی ہے، محلے کا ماحول خراب ہوتا ہے اور راستے اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، تو بھائیوں دوسروں کو تکلیف پہنچانا اسلام کے اندر حرام ہے. یہ ایک واجب کام کرنے کے لیے ہم دوسرے بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کا حرام کام کا ارتکاب کریں، یہ ہرگز بھی ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا. ابھی کل کا دن گزرا ہے، ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے، ماحول کو پاک کرنے کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے وہ حکومتیں پلان لاتی رہتی ہیں، اسکیم لاتے رہتی ہیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں کو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. ہم مسلمان اگر قربانی کرنے کے مسئلے میں کوتاہی کریں اور ہماری وجہ سے گلی کا، محلے کا اور راستوں کا ماحول خراب ہو تو یہ اسلام کی بھی بدنامی کا ذریعہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملک کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کی بات ہے. اس لیے پاکی صفائی کا لحاظ کریں اور جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اس قربانی کا جانور ہم نے آپ ہی کے دیے ہوئے پیسوں سے، آپ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے آپ کی رضا کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں اور اس کو ذبح کر رہے ہیں، ہم تو اس کی صورت لے کے آئے ہیں، یا مولا آپ اس کو حقیقت سے بدل دیں اور قربانی کی روح ہمیں نصیب فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نصیب فرما، حضرت اسماعیل کا وہ جذبہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرما کہ ہم کو ہر چیز آپ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہو. یہ دعا کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ
توجہ کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دینی اور دنیاوی برکتوں سے ساری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے اور اس عید کو ساری امت کے حق میں برکت والی بنائے، رحمت والی بنائے اور اس کے برکات سے